کچھ سفارتی جو تجزیہ نگار ہیں ان کا خیال ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے یہ اب بہت جلد ایک سرد جنگ کا روپ جو ہے وہ دھارنے والی ہے، کیونکہ جنگوں کے نتیجے میں تو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ 2 مرتبہ جنگ کر کے ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے دیکھ لی ہے، ایران کو بچ کرانا جو ہے وہ آسان نہیں تھا، اور یہ بات میں ایران کی اب تسلیم کرتا ہوں کہ اب امریکہ کے یہ بس میں نہیں رہا کہ وہ آزاد ریاستوں کے اوپر اپنی پالیسیاں مسلط کرے۔ یہ نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے تھوڑی سی اور تفصیل جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس وقت معاملہ یہاں پھنسا ہوا ہے کہ ایران کی طرف سے جو تجاویز دی گئی ہیں امریکہ کو، ان کے اوپر امریکہ کے پریزیڈنٹ کا اور امریکہ کی جو انتظامیہ ہے اس کا ریاکشن کیا ہوگا۔ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک دکھتی رگ ہے اس پوری صورتحال کی۔ یہ آبنائے ہرمز کھلی تھی جب جنگ امریکہ نے مسلط نہیں کی تھی۔ جنگ کے مسلط کیے جانے کے نتیجے میں آبنائے ہرمز ایران نے بند کر دی۔ پھر ثالثی کا کردار کرنے کے لیے پاکستان نے جو کوششیں کی، اس کے نتیجے میں جو پہلا راؤنڈ ہوا مذاکرات کا، اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایران آبنائے ہرمز کھول دے گا، جو کہ ایران نے کھول دی۔ لیکن اس کے بعد امریکہ بہادر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی خواہش کے مطابق انہوں نے ناکہ بندی کر دی پوری آبنائے ہرمز کے ارد گرد 400-500 کلومیٹر کے دور سے، کہ کوئی جہاز آئے گا نہ جائے گا، اور خاص طور سے وہ جہاز جو ایرانی بندرگاہوں سے نکل رہے ہیں یا وہاں جانا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر مکمل پابندی ہوگی۔ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لی گئی۔ بالآخر ایران جو ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے پہلے بھی 45 سال طویل جو ہے، بلکہ 45 سال سے بھی زیادہ طویل اکنامک سینکشنز کا دور گزارا ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو تیار کیا ہے سیلف ریلائنس پہ، کہ خود انحصاری جو ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ پابندیاں کتنی اور لگنے والی ہیں یا کتنی اور امریکہ لگانا چاہتا ہے۔ اس وقت ٹرمپ کے سامنے جو تجاویز موجود ہیں ایران کی طرف سے، ان میں سب سے بڑا مطالبہ کہہ لیجئے یا سب سے بڑی شرط کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اگر ختم نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور اسی وجہ سے ہم نے ختم کیا ہے کہ جب تک آبنائے ہرمز بند رہے گی، اس کی ناکہ بندی آپ ختم نہیں کریں گے، ہم آپ سے مذاکرات کرنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ بالکل اس کمبل والی صورتحال ہو گئی ہے کہ کمبل سے جان تو چھڑانا چاہتے ہیں ٹرمپ، لیکن کمبل ان کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ the damn if you do, the damn if you don't۔ ان کے اوپر جو انٹرنل پریشر ہے، ان کے اوپر جو دنیا بھر کا پریشر ہے، اس کی وجہ سے وہ گمگو کی صورتحال سے دوچار ہیں کہ کریں تو کریں کیا۔ ان کے جو پرو اسرائیلی قریبی ساتھی ہیں، ان کی تو خواہش یہ ہے کہ امریکہ کے ایک دفعہ پھر جو ہے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ دے۔ جنگ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ایران کو آپ بج نہیں کرا سکتے ہیں، یہ تاریخ نے بھی ثابت کر دیا اور حالیہ تجربے نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ کچھ لوگ جو سین ایلیمنٹ ہے امریکن ایڈمنسٹریشن میں، ان کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کو ایران کی یہ تجاویز جو ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ مان لینی چاہیے، تاکہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ اور جو امریکہ کا سب سے بڑا کنسرن ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم نہیں ہونا چاہیے، اس کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کے آغاز میں روڑے اٹکانے کی بجائے راہ ہموار کی جانی چاہیے کہ جتنی جلدی چاہے ممکن ہو یہ دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے آگے کے لیے راہ تلاش کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے وہ اور بہت ساری ایسی کوششیں بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ، جس سے ایک تو اس خلیجی یعنی مشرق وسطیٰ کی جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کے درمیان نفاق پیدا ہو اور ایران کی حکومت جو ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اس اعتبار سے جو سب سے خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو UAE ہے، جنہیں ہم یعنی امارات کے نام سے جانتے ہیں، اس نے فیصلہ کیا ہے اوپیک اور اوپیک پلس ان دونوں تنظیموں سے انہوں نے نکلنے کا اعلان کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کئی اعتبار سے خبر تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مسلم اتحاد بھی پارا پارا ہوگا اور خلیجی ریاستوں کا جو کنٹرول تھا آئل کی پرائسز پر اور ان کی پروڈکشن پر، وہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم سب جو ہے وہ بھگت رہے ہوں گے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے یہ کیوں کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت سب کے اوپر واضح ہے، اور UAE ان ملکوں میں سے ایک ہے جس نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ٹیلی فون کر کے یہ کہا تھا کہ ایران جب تک مکمل طور پہ برباد نہ ہو جائے جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے اسرائیل کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو UAE کے اس
اعلان سے، اس فیصلے سے صورتحال میں یکسر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ آنے والے وقت میں پروڈکشن کے اعتبار سے، آئل کی قیمتوں کے اعتبار سے، آئل کی فراہمی کے اعتبار سے بہت کچھ ہونے والا ہے، جس کے اثرات سوائے نیگیٹو کے اور کچھ نہیں ہوں گے۔ پاکستان نے کوشش تو بہت کی تھی اور بہت کوششیں وہ کر بھی رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ معاملہ جو ہے یہ یعنی سفارتی ذرائع کے ذریعے حل ہو جائے، تاکہ اس خطے پر جو جنگ کے بادل جو منڈلا رہے ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ پاکستان اپنا رول جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو ہیں، وہ دن رات ان کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایک اور نئی صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ روس کے دورے پر گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں روس نے امریکہ اور ایران کے بیچ ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ دو اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے وہ جو جمود ہے اس کو ختم کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ روس کی انٹری ہو رہی ہے اس ریجن کے معاملات میں۔ تو یہ صورتحال جو ہے ایک سرد جنگ کی صورت تو اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن اس کے لیے جلد فیصلے اگر نہ کیے گئے تو یہ صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بنا دیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نیگیٹو اثرات سے پھر بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس وقت جو فوکس ہے پاکستان کی قیادت کا وہ یہ ہے کہ راؤنڈ 2 جو ہے وہ اسلام آباد میں ممکن ہو، اور اس میں امریکہ اور ایران آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک ایسا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں جس سے خطے میں نہ صرف یہ کہ جنگ کے بادل چھٹ جائیں، بلکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ایسا ہوگا؟ ایسا ہونے کے امکانات بھی ہیں، اور اس کے امکانات معدوم بھی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ کوشش کریں گے اسپوائلر کا جو ایک ٹریڈیشنل رویہ ہے ان کا، اس کے ذریعے اس صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہی وہ لبنان کے اوپر حملے کر کے بار بار باوجود اس کے کہ ایک سیز فائر جو ہے، جنگ بندی جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے طے ہوئی تھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان، اس کے باوجود اس کی وائلیشن کرتے ہوئے ہر روز جو ہے وہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے وہاں پر، اور اب تک کوئی 3-3.5 ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ صورتحال بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی۔ حزب اللہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی اور فزیکلی بھی تیار ہے اسرائیل سے اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ انہوں نے بھی جوابی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ایک اور بڑا پریشر یہ ہے کہ نومبر میں وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ سٹیکس آر ویری ہائی۔ آپ نے دیکھا کہ 80 لاکھ لوگ ایک دن میں نکلے، ایک اندازے کے مطابق ایک دن 90 لاکھ لوگ بھی نکلے، جنہوں نے نو وار نو کنگ کے نعرے لگا کے ٹرمپ کی پالیسیوں کو یکسر جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ اب اس الیکشن کے اوپر دار و مدار ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیوچر کا۔ اگر وہ یہ انتخاب بری طرح سے ہار جاتے ہیں تو پھر ان کا مواخذہ کرنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہوگا۔ کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اپنے انتخابات کے اس مرحلے سے نبٹنے کے لیے یا اس میں کامیاب ہونے کے لیے ان کو ایران کا معاملہ جو ہے اس کو الٹیمیٹلی حل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کی افواج جو ہیں، امریکہ کی نیوی جو ہے، امریکہ کی ایئر فورس جو ہے، وہ پوری اس خطے میں اتنی بڑی تعداد میں بیٹھی رہے۔ تو توقع یہی کی جانی چاہیے کہ جو اس وقت ایران کی جو پروپوزل ریویو ہو رہی ہیں امریکہ میں، جو کل سلامتی کونسل ان کی جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل، اس کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر اس کے اوپر غور ہوا ہے، توقع کی جانی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی پرامن طریقہ کار اختیار کرنے کی طرف بڑھیں گے۔